السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے عمران خان کی اسٹریٹجی کے مطابق سیاسی طور پر معاملات کو مینج کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی کے مطابق کام کیا، مولانا کے ساتھ جا کے انہوں نے ملاقات کی، اور لیٹ نائٹ یہ جو ملاقات ہوئی تھی مولانا اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان، حکومت کا جو حملے کا منصوبہ تھا، اس منصوبے کو مکمل طور پر ناکام کر دیا۔ ابھی اس منصوبے کے اوپر عمل درآمد شروع ہونا تھا، یہ راؤنڈ شروع ہونا تھا۔ راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے ہی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور مولانا نے ایک پیج کے اوپر آ کے اس حکومت کا یہ جو منصوبہ تھا اس کے اوپر پانی پھیر دیا، اور راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے ہی جیت لیا۔ جہاں پر انہوں نے یہ جیتا، ادھر سے عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو کال ہے جمعے والے دن، ایک اور جمعہ ان کے اوپر بھاری پڑ گیا ہے، نون لیگ والوں کے اوپر، پیپلز پارٹی والوں کے اوپر ایک اور جمعہ ان کے اوپر بھاری پڑا ہے۔ اور آج جو انہوں نے کیبنٹ میٹنگ بلائی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد پارلیمانی خصوصی کمیٹی کی میٹنگ کال کی ہوئی تھی، کیبنٹ سے بھی اپروول کرنے کا ان کا پلان موجود تھا، اور ایک دو اور کمیٹیوں سے اپروول کا پلان موجود تھا، اس کے اوپر بھی پانی بھر گیا۔ عمران خان کی کال کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اس کے بارے میں اپڈیٹس، اور جو کمیٹیوں کو اجلاس بلائے تھے ان کو آخرکار کینسل کرنا پڑا، مؤخر کرنا پڑا، اور اب نئی تاریخ آئی ہے کہ کس دن اس کو ٹیبل کیا جائے گا، آئینی ترمیم کو، اور پاس کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اب یہ ایک ناممکن ٹاسک بن چکا ہے اس حکومت کے لیے، آئینی ترمیم کو کرنا۔ یہ بہت ساری انفارمیشن اس وقت کٹھی ہو چکی ہے، کیونکہ بہت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر، بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بہت زیادہ وہاں پر ہلچل ہے۔ تو 3-4 معاملات کے اوپر انفارمیشن میرے پاس موجود ہے، ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے جس طریقے سے سیاسی طور پر اس حکومت کو شکست دی ہے، بدترین قسم کی شکست دی ہے، بالکل اسی طریقے سے عمران خان نے اب عوامی احتجاج کو بھی لانچ کر دیا ہے۔ اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی کال کے اوپر جمعے والے دن بڑا زبردست قسم کا احتجاجی کال کا اعلان کیا گیا۔ احتجاجی کال کا جو اعلان کیا گیا، اس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آئے، اور اپنے حق کی خاطر، اپنے حقوق کی خاطر۔ لیکن عمران خان نے پچھلے 30 سال جو اسٹرگل کی، ایفرٹ کی، محنت کی، اس میں 3 سال میکسیمم جو ہے، 3 سال 30 سال میں سے اگر آپ 3 سال نکال دیں تو 27 سال بنتے ہیں۔ 27 سال عمران خان نے اپوزیشن کے اندر اور باہر سڑکوں کے اوپر اور اپوزیشن کے اندر رہ کر زندگی گزاری ہے، سیاسی زندگی، اور اس میں عمران خان نے پاکستانی قوم کو شعور دیا ہے۔ اور شعور کا آج نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں بھی انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کیا، چوروں، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو ریجیکٹ کیا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ پہلے جو خزانے کو لوٹتے تھے، پہلے لوٹ مار کرتے تھے، اپنی پراپرٹیاں بناتے تھے، بینک بیلنس بناتے تھے، جائیدادیں بناتے تھے، اور خفیہ راستے سے حکومت میں آتے تھے، اب انہوں نے مینڈیٹ چوری دن دہاڑی کرنا شروع کر دی ہے اور ڈاکہ مارنا شروع کر دیا ہے۔ 8 فروری کو عوام نے اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے شعور کے مطابق، اتنی سمجھدار ہو چکی ہے پاکستان کی عوام، ان کو ریجیکٹ کیا، لیکن انہوں نے مینیپولیشن کر کے الیکشن کو چوری کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود عوام آج بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے، اپنی نہ صرف اس چوری شدہ مینڈیٹ کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کی واپسی چاہتی ہے، بلکہ اب اپنے حقوق کی خاطر بھی یہ مقابلہ کر رہے ہیں، بڑے پرامن انداز سے جدوجہد کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ۔ تو یہ عمران خان کی کال بڑی کامیاب رہی، یہ ہوگی ایک بات۔ اب آ جائیں، میں آپ کو خبریں دیتا ہوں، 2-3 جو خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کل رات کو جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور مولانا کے درمیان جو ملاقات ہوئی، وہ جو ملاقات ہے، اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی، حکومت جو راؤنڈ شروع کرنے جا رہی تھی، اٹیمپٹ کرنے جا رہی تھی، تیسری اٹیمپٹ آئینی ترامیم کے لیے، وہ راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے ہی پی ٹی آئی اور مولانا نے جیت لیا۔ ان کی بات میں دوڑیں لگ گئی، اور آج جمعے والا دن جو ہے ایک اور ان پر بھاری پڑ گیا۔ آج جمعے والے دن جو ہے انہوں نے کیبنٹ میٹنگ کو کال کی ہوئی تھی، میٹنگ خصوصی کمیٹی کی میٹنگ کال کی ہوئی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے اپروول دلوانی تھی آئینی ترامیم کی۔ لیکن یہ پروسیس ہوتا ہے، پروسیس کے مطابق انہوں نے پہلے کیبنٹ میٹنگ سے اپروول دلوانی ہے، پھر اس کے بعد اس کو ٹیبل کیا جائے گا ادھر قومی اسمبلی کے اندر، پھر سینٹ کے اندر۔ تو اس طرح سے ایک پورا آئینی پروسیس ہے آئینی ترمیم کرنے کا۔ پہلے کیبنٹ اپروول کروانی تھی، لیکن کیبنٹ اپروول اور سینٹ اور قومی اسمبلی انہوں نے اجلاس اوپر نیچے رکھ کے بلائے ہوئے تھے، پلان ان کا تھا۔ لیکن جیسے ہی رات کو مولانا کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے اس بات کے اوپر اتفاق ہوا کہ یہ جو متنازع قسم کی شکیں آئینی ترمیم کے اندر ڈالی جا رہی ہیں، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے متعلق، ان کی تعیناتی کے متعلق، آئینی عدالت کے متعلق، ملٹس کورٹس کے متعلق،
الیکشن کمیشن کی توسیع کے متعلق، چیف جسٹس کی توسیع کے متعلق، ان کے ریٹائرمنٹ کے متعلق، یہ تمام کے تمام جو متنازع قسم کے شکے ہیں ان کے اوپر جب انہوں نے انکار کر دیا اور حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، مولانا نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا، تب ان کو خیال آیا کہ اب ہمیں یہ نہ کیبنٹ میٹنگ کال کرنی چاہیے، نہ ہمیں ابھی اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہیے، نہ سینٹ کا۔ اگر آ بھی جاتا ہے، بلا بھی لیا جاتا ہے، تو کم از کم ہمیں جو آئینی ترمیم ہے وہ ٹیبل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اس موقع پر ٹیبل کی جاتی ہے تو دوبارہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس مرتبہ کی جو شکست ہے وہ تو بدترین شکست تصور کی جائے گی۔ پہلے بھی حالانکہ جو شکست ہوئی ہے بدترین قسم کی، شرمناک قسم کی شکست ہوئی اس حکومت کو 2 اٹیمپٹس کے اندر، جو پہلی اور دوسری اٹیمپٹ ہوئی، اب تھرڈ اٹیمپٹ میں تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان نے مل کر ان کا راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ تو آج جو انہوں نے میٹنگ کال کی تھی، خیر انہوں نے ایک اور واردات ڈالنے کی کوشش کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، ڈبیٹ ہے، وہ ایک علیحدہ، اور اس بارے میں انفارمیشن ہوگی، میں نیکسٹ بلاگس کے اندر ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن کم از کم یہ جو ان کا آج کا منصوبہ تھا، ان کا آج کا پلان تھا کہ آج انہوں نے کیبنٹ میٹنگ بلا کے صبح تقریباً کو 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا جمعے سے پہلے ہی، تاکہ اس کو بلا کے اپروول دلوا کے اور جمعے کے بعد جو ہے 3-4 بجے 5 بجے ہم یہاں پر قومی اسمبلی کے اندر بھی اس کو پیش کر دیں، سینٹ کے اندر بعد میں لے جائیں، اور وہاں سے پاس کروانے کا طریقہ کار جو ہے وہ شروع کر دیا جائے۔ لیکن اول مولانا نے اور پی ٹی آئی نے مل کر پہلے اس کو سیاسی طور پر ناکام کیا، پھر عوامی احتجاج کے تھرو جو ہے ان کے اوپر پریشر ڈالا، حکومت کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ پیچھے ہٹے ہیں، اور اب یہ معاملہ چلا گیا ہے منڈے والے دن۔ یہ میں آپ کو بڑی کنفرم انفارمیشن دے رہا ہوں، اور منڈے کو اگر معاملہ چلا گیا ہے تو پھر سمجھیں کہ الیکشن، یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ تو سمجھو وہ بڑھ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جمعے والے دن 18 اکتوبر ہے، ہفتے کو 19 اور اتوار کو 20 اور 21 کو جا کے منڈے کو اگر یہ کام شروع ہوتا ہے، کم از کم 5 سے 10 دن تو لگ جانے ہیں، 5 دن۔ انہی دنوں کے اندر 25 اکتوبر آ جانی ہے، 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جانا ہے کاتب عزیز عیسیٰ نے، اور جسٹس منظور علی شاہ نے چیف جسٹس بننا ہے، کہانی ختم ہو جانی ہے حکومت کی۔ تو یہ ہفتہ تھا ان کے پاس، یہ 2 دن تھے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یا 2-3 دن تھے، اس کے اندر یہ کام نہیں کر سکے، اس کے اندر یہ واردات نہیں ڈال سکے، اپنے منصوبے کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکے۔ ان کے منصوبے کے اوپر عمل درآمد کیا خاک ہونا تھا، یہ راؤنڈ شروع ہونے ہی والا تھا کہ مولانا نے اور عمران خان نے، پی ٹی آئی نے اور جمعیت علماء اسلام نے مل کر پہلے راؤنڈ کے اندر اس راؤنڈ میں، یہ تیسری اٹیمپٹ ہے، تیسری اٹیمپٹ کے راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو ناک آؤٹ کر کے ہرا دیا۔